عشق و محبت میں اگر آپ دل ہار بیٹھے ہیں اور محبوب آپ کی طرف نظر التفات نہیں کر رہا، آپ کو رسائی نہیں دے رہا یا آپ کو کسی بھی طرح سے گھاس نہیں ڈال رہا، تو اس مقصد کے لیے میں آج آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے اس بتائے گئے طریقہ پر اگر عمل کرنے کے بعد بھی محبوب آپ سے رابطہ نہیں کرتا یا خود چل کر نہیں آتا، تو پھر آئندہ کوئی اور طریقہ اس مقصد کے لیے نہ آزمانا، کیونکہ وہ آپ کے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، اور اگر ایسا کر کے آپ یہ عمل کریں گے تو ہمارے سارے روحانی سلسلے کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی۔ میں نے شروع میں دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس عمل سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر یہ کسی بھی عمل سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ میرا اس عمل پر یقین ہے کہ جب آپ ایک بار اس عمل کو کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ عمل ہے بھی صرف ایک رات کا۔ اس عمل سے محبوب ہر صورت آپ کی طرف نظر محبت کرے گا، آپ سے رابطہ کرے گا، بلکہ چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ بس عمل آپ نے محبت کی بے قراری اور یقین کو بروئے کار لا کر کرنا ہے۔ عام طور پر تو مسئلہ ایک ہی رات میں حل ہو جاتا ہے، لیکن عملیات کا یہ اصول ہے کہ اگر بتائی گئی مدت میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں، بلکہ تب تک کرتے رہنا ہے جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ زیادہ دن نہیں لگتے۔ یہاں مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک شہزادہ شکار کرتے کرتے کسی دوسری ریاست میں چلا گیا۔ اس نے اس ریاست میں ایک گھر کی چھت پر اس ملک کی شہزادی کو دیکھ لیا۔ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو گیا اور وہیں جھونپڑی بنا کر دھواں لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی جھونپڑی سے دھواں نکل کر محل میں جانے لگا۔ شہزادی نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ شہزادی اس کے پاس آئی اور اس سے مقصد پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کی شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ مقصد حاصل کر کے ہی جاؤں گا۔ کنیز نے جا کر شہزادی کو سارا ماجرا بتایا۔ شہزادی نے کنیز کو دوبارہ بھیجا کہ اس کو یہاں بلا کر لاؤ۔ کنیز گئی اور اس کو بلا کر لے آئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد آپ ہی ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو سمندر کی تہہ میں جو موتی ہوتے ہیں نا، وہ نکال کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ شہزادہ جو اب فقیر بن چکا تھا اٹھ کر چل دیا اور سیدھا سمندر پر پہنچ گیا۔ سمندر کے کنارے پر جا کر اس نے ایک چھوٹی سی منڈیر بنا لی اور کسی چیز سے پانی اس منڈیر کی دوسری طرف پھینکنے لگا۔ جب اسے پانی پھینکتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سمندر کا پانی سارا اس طرف آ جائے اور سمندر خالی ہو جائے اور میں اس کے نیچے سے موتی نکال لوں۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، اوے پاگل، کبھی سمندر بھی خشک ہوئے ہیں؟ تو فقیر فوراً بولا، کبھی عاشق بھی تھکے ہیں؟ جی ہاں، عاشق نہیں تھکتے۔ انتھک ہو کر یہ عمل کریں۔ محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ کاغذ پر با تا تا شین لکھیں اور سفید رنگ کے شاپروں میں مضبوط لپیٹ لیں، اس طرح کے کاغذ تک پانی نہ پہنچ پائے، اور پھر اس کو پانی کے گھڑے میں ڈال دیں۔ اگر گھڑا نہ ہو تو کسی بھی برتن یعنی جگ یا دیگچی وغیرہ میں ڈال کر رکھ لیں اور محبوب کے گھر کی طرف منہ کر کے 3000 مرتبہ یہ کلام پڑھیں، یا حبیب المدبرین حببت محبتی علی قلب فلاں بن فلاں۔ اگر مرد کے لیے کریں تو فلاں بن فلاں، اور اگر عورت کے لیے کریں تو فلاں بنت فلاں۔ محبوب بے بس ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔